حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت، بہادری، جرأت میں بے مثال تھے۔ غزوہ موتہ میں اپنی شجاعت اور حسن و تدبیر سے مٹھی بھر مجاہدین کو دشمن کے نظرے سے صحیح سلامت حفاظت سے نکال لانے والے جواں، روم و فارسہ کے ایوانوں میں لرز طاری کر دینے والا ایک عظیم جرنیل، میدانوں میں دشمنوں کی صفوں کو چیر دینے والا ایک بہادر اور نڈر جنگجو، اسلام کے مخالفین کے سروں پر لٹکنے والی بے نیام تلوار، جس کی بہادری سے کفار کے دل دہشت زدہ ہو گئے، جس کے طوفانی حملوں اور فتوحات سے دنیا حیرت ہو گئی، جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب دے کر نشان حیدر عطا کیا، جو پوری دنیا کی عسکری تاریخ میں ایک عظیم جرنیل کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ فتوحات و نصرت جس کی قدم بوسی کے لیے ہم وقت تیار رہتی، جس کی جنگی مہارات کے تو اپنے تو کیا بیگانے بھی متعارف تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت ہی پھرتیلے، چاق و چوبند اور جرأت مند تھے۔ جوان ہو کر آپ کے تدبر اور شجاعت کا رنگ اور نکھرا، آپ قابل رشک جوانوں میں شمار ہونے لگے۔ جسم میں بلاء کی کشش تھی، دور جاہلیت میں اشراف میں شمار ہوتے تھے۔ بدر سے لے کر حدیبیہ تک قریش کے لشکر کی کمان ان کے سپرد ہی رہی، اس کے بعد ان کا سینہ اسلام کے نور سے منور ہو گیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی نہایت ہی دلچسپ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تقریباً ہر جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا کرتے تھے، لیکن ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ حضرت خالد کے دل پر طاری ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت حضرت خالد کے دل میں پیدا کر دی۔ ایک دفعہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو میدان جنگ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، حضرت خالد نے دل میں سوچا، یہ بڑا مناسب موقع ہے، اگر اس وقت حملہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ حضرت خالد کو یوں محسوس ہوا کسی غیبی طاقت نے اسے روک لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت خالد کے دل میں آیا کہ حملے کا یہ بہترین موقع ہے، لیکن قدم آگے نہ بڑھ سکے۔ حضرت خالد نے کہا، ان کی پردہ غیب سے حفاظت ہو رہی ہے، یہ یقیناً خطہ عرب بلکہ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ قریش سے صلح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ واپس پلٹ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے سوچا، اب میرا کیا ہوگا؟ یہ خیالات حضرت خالد بن ولید کے دل میں آنے لگے۔ کیا میں حبشہ چلا جاؤں؟ وہاں کا حکمران نجاشی تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی وہاں امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا میں شاہ ہرقل کے پاس چلا جاؤں اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر یہودیت اختیار کر لوں، یا خطہ عرب کو خیر آباد کہتے ہوئے کسی عجمی ملک کی راہ لوں، یا اپنے گھر میں ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں؟ ان خیالات میں گم تھا کہ حضرت خالد بن ولید کے بھائی کا تحریری پیغام اسے ملا، جو کہ پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے بھائی نے بڑے ہی پیارے انداز میں اسے خط لکھا، بھائی جان، میرے آقا دو جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز مجھ سے پوچھا، خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ایک دن ضرور میرے بھائی کو آپ کے قدموں میں لے آئے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا ذہین بھائی اسلام جیسی نعمت سے محروم رہ جائے۔ اس پیغام سے حضرت خالد بن ولید کے دل میں اسلام قبول کرنے کی رغبت ہوئی۔ اسی دوران ایک رات گہری نیند سویا ہوا تھا کہ حضرت خالد بن ولید کو ایک خواب آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک تنگ جگہ سے سرسبز و شاداب کھلے میدانوں کی طرف جا رہا ہے۔ آنکھ کھلی تو دل میں خوشگوار احساس پیدا ہوا اور مدینے جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے کلمہ طیبہ کو پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے بہت امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کر لو گے۔ حضرت خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے لیے بارگاہ رب کریم میں دعا کیجیے کہ وہ میرے یہ گناہ معاف کر دے جو لوگوں کو راہ اسلام سے روکتا رہا اور مسلمانوں کی طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کی یہ پریشانی دیکھتے ہوئے نہایت ہی شفقت بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا، اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے سب گناہ خود مٹ جایا کرتے ہیں۔ حضرت خالد نے عرض کی، اس کے باوجود میری التجا ہے کہ آپ میری بارگاہ رب کریم میں دعا کیجیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کے حق میں یہ دعا کی، الہی خالد بن ولید کو بخش دے، الہی خالد بن ولید پر رحم کر، الہی اس کی خطائیں معاف کر دے، بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے چند روز بعد حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب سنایا تو انہوں نے تعبیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تنگ و تاریخ جگہ سے مراد کفر و شرک کی زندگی ہے، سرسبز و شاداب میدانوں سے مراد اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفر و شرک کے اندھیروں سے اسلام کے وسیع عرض اور روشن چمکتے ہوئے میدانوں کی طرف نکال لایا ہے، اسلام قبول کرنا آپ کو مبارک ہو۔ حضرت خالد بن ولید کسی خوف یا لالچ کی بنا پر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے۔ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تو مسلمانوں کے خطرناک دشمنوں میں سے ایک تھے۔ غزوہ احد میں لشکر اسلام کو جیتی ہوئی بازی کو شکست تبدیل کرنے میں حضرت خالد بن ولید کی ثابت قدمی کا بہت بڑا دخل تھا۔ اس جنگ میں دشمنوں کی صفوں میں سے صرف یہی ایک جوان تھا جو ہار ماننے کو کسی صورت تیار نہ تھا، اور موقع پاتے ہی چند افراد کا ایک دستہ ترتیب دے کر دوسرے راستے سے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ جب حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کر لیا تو ہر مرحلے پر سچے دل اور خالص نیت سے اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی سرفرازی کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتا ہوا دکھائی دیا۔ پھر انہوں نے اپنی پوری زندگی حق کی حمایت اور ظلم کے خلاف گزار دی۔ انتہائی نازک ترین حالات میں بھی انہوں نے خوف اور ناامیدی کو اپنے قریب تک بھٹکنے نہیں دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگ کی تاریخ میں ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا حیرت میں پڑ گئی۔ آپ کی جرأت، شجاعت اور عظمت کا اعتراف تو دشمن نے بھی کیا۔ جرمن فوج کے سپہ سالار سے جب پوچھا گیا کہ میدان جنگ میں تیری کامیابی کا راز کیا ہے تو اس نے جواب دیا، میں میدان جنگ میں مسلم جرنیل حضرت خالد بن ولید کے طریقہ کار اپناتا ہوں۔ موتا سرزمین شام کے سرحدی علاقے پر واقع ایک بستی کا نام ہے۔ اس مقام پر پیش آنے والے واقعے کو جنگ موتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید ایک عام سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے، لیکن یک بعد دیگر 3 جرنیلوں کی شہادت کے بعد لشکر اسلام کی قیادت ان کے سپرد ہوئی۔ مجاہدین صرف 3000 تھے اور وہ بھی تھکن سے چور۔ مقابلے میں دشمن فوج 2 لاکھ جنگجو افراد پر مشتمل تھی اور وہ بھی سبھی ہتھیاروں سے لیس تھے۔ مسلسل 3 جرنیلوں کی شہادت سے مجاہدین کے حوصلے پست ہونے لگے۔ لشکر اسلام کا جھنڈا زمین پر گر چکا تھا، ہر طرف پریشانی کا عالم تھا۔ مجاہدین کی قلت اور رومیوں کی کثرت کی بنا پر بظاہر بچاؤ کی کوئی صورت دکھائی نہ دے رہی تھی۔ قریب ہی تھا کہ اسلامی لشکر کا جھنڈا دشمنوں کے قبضے میں آ جاتا، لیکن حضرت ثابت بن اکرام نے چابک دستی سے جھنڈے کو اپنے قابو میں لیا اور حضرت خالد بن ولید کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیجئے، اس مشکل ترین وقت میں مجاہدین کی قیادت کا فریضہ آپ ہی بحسن خوبی سر انجام دے سکتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا، جھنڈا اپنے پاس رکھیں، آپ مجھ سے افضل اور بہتر ہیں، آپ نے غزوہ بدر میں بھی حصہ لیا ہے، لہٰذا لشکر اسلام کی قیادت کا حق آپ کو پہنچتا ہے۔ حضرت ثابت نے کہا، رب ذوالجلال کی قسم، میں نے یہ جھنڈا آپ کے ہاتھ تھمانے کے لیے زمین سے اٹھایا ہے۔ آپ کے تدبر، جرأت، شجاعت اور جنگی مہارات کی لشکر کو اشد ضرورت ہے۔ میرے سمیت سب مجاہدین کی دلی خواہش ہے کہ ان سنگین حالات میں آپ قیادت کا اہم فریضہ سنبھالتے ہوئے دشمنوں کے خلاف کوئی ایسی جنگی تدبیر اختیار کریں جس سے وہ حیرت میں پڑ جائیں اور مجاہدین سکھ کا سانس لینے کے قابل ہو سکیں۔ پھر حضرت ثابت نے مجاہدین سے مخاطب ہو کر کہا، میرے مجاہد بھائیو، کیا تم حضرت خالد بن ولید کی قیادت کو تسلیم کرتے ہو؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا، ہم ان کی قیادت کو بخوشی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حضرت خالد نے اللہ کا نام لے کر جھنڈا ہاتھ میں لیا۔ دشمنوں کے مقابلے میں مجاہدین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ اپنی جنگی تدابیر کو بروکار لاتے ہوئے چند مجاہدین کو خواب میں محض گھوڑے دوڑانے پر مامور کر دیا۔ فضا گرد و غبار سے اڑ گئی۔ رومی لشکر یہ صورتحال دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ رومیوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے نیا دستہ پہنچ گیا ہے، اس سے ان کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مجاہدین کو دشمن کے ندغے سے بچا کر لے آئے، ورنہ پہلے ہی روز رومی اس بات پر تلے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ کسی ایک مجاہد کو بھی میدان سے زندہ واپس نہ جانے دیا جائے، کیونکہ چند روز پہلے ہی رومی ایرانیوں کو شکست دے چکے تھے اور انہیں اپنی اس فتح پر ناز تھا۔ وہ اپنی اس کامیابی کے نشے میں مٹھی بھر مجاہدین کو صف ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے اپنی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ دشمن بے بس اور لاچار ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرا اہم واقعہ جو پیش آیا وہ فتح مکہ کی صورت میں تھا، جس میں باقاعدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ایک دستے کا امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ تم قیادت کرتے ہوئے مکہ کے بلائی علاقے قدح کی جانب سے شہر میں داخل ہو، اور اگر کوئی مقامی قبیلہ راستہ روکنے کے در پہ ہو تو تمہیں اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی مزاحمت نہ ہو تو اپنی جانب سے کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے میں قطع پہل نہ کرنا۔ ہماری یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بغیر خون بہائے پرامن طریقے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں اور اس مبارک
مبارک شہر کی حرمت کو پامال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اگرچہ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی اور مکہ مکرمہ کے باشندوں کی نسبتاً کافی زیادہ تھی، بظاہر امکانات یہی تھے کہ اہل مکہ آج ہتھیار نہیں اٹھائیں گے اور یوں پرامن ماحول میں مکہ فتح ہو جائے گا، لیکن قریش کے ابھرتے ہوئے نوجوانوں نے اپنے دستوں کو منظم کر کے لشکر اسلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجاہدین کے جس دستے کا مقابلہ کیا اس کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ جب انہوں نے جرأت شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی تلوار کے جوہر دکھلانا شروع کیے تو مد مقابل دشمن بڑی تیزی سے پسپا ہونا شروع ہو گئے۔ مقابلے میں کفار کے 4 آدمی مارے گئے جبکہ صرف 2 مسلمان ہی شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ پورا لشکر اسلام بغیر کسی مذمت کے 20 رمضان المبارک بروز جمعہ 8 ہجری کو مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے پرامن انداز میں داخل ہوا۔